آپ کا عمر کا ایک نوجوان کراچی سے اتنا سیاسی شعور رکھتے ہو، اوبیسلی میرا خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں۔ اس عمر میں سیاست میں دلچسپی رکھنا، تو مجھے یہ امپریشن تھا کہ جو اس ملک کے نوجوان ہیں وہ ہمارا سیاست سے کچھ مایوس ہو چکے ہیں۔ میں آپ سے انسپائر ہوتا ہوں، میں آپ سے یہ طاقت لے رہا ہوں کہ میں اپنا کام کر سکوں، اس کام کی اس محنت کا کوئی پازیٹیو انفلوئنس ہو رہے ہیں نوجوانوں کے لیے۔ چنو سوچ نہیں بنے جیت یہی، چنو سوچ نہیں بنے جیت یہی۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم بھائی، کیسے آپ سر پہلے تو میں آپ کو بہت بہت شکریہ کروں گا کہ آپ نے میرے لیے جو ہے ٹائم نکالا اتنا، کیونکہ آپ بہت بزی مین ہیں اور آپ میرے جو ہے نا ایک طرح سے آئیڈیل ہیں، وہ ہیں رول ماڈل پولیٹیشینس کے معاملے میں، اور میں نے اگر کبھی مجھے موقع ملا پولیٹیشین بننے کا تو میں بالکل آپ جیسا بنوں گا۔ تو میں بہت امپریسڈ ہوں کہ آپ کا عمر کا ایک نوجوان کراچی سے اتنا سیاسی شعور رکھتے ہو، اوبیسلی میرا خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کرتے، لیکن اگر آپ کسی کو سپورٹ کرتے اس عمر میں سیاست میں دلچسپی رکھنا، خاص طور پہ جب ہمارا ملک کا حالات ایسے کچھ بن چکے ہیں کہ آج کل تمام سیاسی جماعتیں نفرت اور تقسیم کی سیاست کر رہے ہیں، تو مجھے یہ امپریشن تھا کہ جو اس ملک کے نوجوان ہیں وہ ہمارا سیاست سے کچھ مایوس ہو چکے ہیں، اور آپ سے جو ہے آپ کا اتنا دور آنا، ہمارا اس قافلہ کو جوائن کرنا، ہمیں انٹرویو کرنے کے لیے، میں آپ سے انسپائر ہوتا ہوں، میں آپ سے یہ طاقت لے رہا ہوں کہ میں اپنا کام کر سکوں، کہ یہ اس کام کی اس محنت کا کوئی مثبت جو ہے پازیٹیو انفلوئنس ہو رہے ہیں نوجوانوں کے لیے۔ سر آپ نے جو یوتھ سینٹر بنایا ہے، آپ نے مطلب میری عمر کے بچوں کے لیے کچھ وہاں پہ ایکٹیویٹی ہے؟ سوچ ہمارا یوتھ سینٹر کے پیچھے یہ ہے کہ میں جو دیکھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے، خاص طور پہ کراچی میں، مگر جہاں بھی پبلک سپیسز وہ نہیں ہیں جہاں آپ جا کے انجوائے کر سکے اور اکٹھا ہو سکے۔ ویسے تو میرا سوچ یہ تھا کہ آپ کے عمر سے تھوڑا سا جو بڑے نوجوان ہیں ان کے لیے سوچ تھا، لیکن ضرور سب آ سکیں گے، اور اس فیسلٹی میں ایک تو میں چاہوں گا کہ نوجوان آ سکے، آپس میں گل مل سکے، ایک دوسرے سے مثبت طریقے سے انگیج کر سکے۔ میرا اپنا جو لڑکانہ میں ایک لائبریری ہے، سر شاہ نواز بھٹو لائبریری کے نام سے، اور وہاں 6 بجے صبح سویرے جو ہمارے بچے ہیں وہ لائن میں کھڑا ہو کے اس لائبریری کا اتنا سارے فیسلٹیز نہیں ہے اس کو استعمال کرنا چاہتے، تو میں وہ پازیٹیوٹی ملک بھر میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ نوجوان آئیں، وہاں لائبریری بھی ہو، وہاں ڈیجیٹل لائبریری بھی ہو، وہاں وائی فائی بھی ہو، ہر کسی کے پاس تو وہ سہولت نہیں ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہر کسی کے پاس وہ سہولت موجود ہو، پھر چاہے وہ کوئی اسپورٹس کا کھیل ہو جو بچے کھیلنا چاہے ان کے لیے وہ جگہ موجود ہے، اگر کوئی ثقافت کا پروگرام ہو، چاہے وہ موسیقی ہو یا جو بھی کوئی ثقافتی پروگرام اگر کرنا چاہے تو وہ بھی فیسلٹی، وہ بھی جگہ موجود ہو۔ جب آپ اپنا تعلیم مکمل کریں گے اور آپ روزگار کی تلاش میں ہوں گے تو تب میں ان سینٹرز میں کریئر سروسز کا، اس لیے میں نے پوری دنیا میں دیکھا کہ چاہے وہ پرائیویٹ سکولز میں بچے جاتے ہیں، پبلک سکولز میں بچے جاتے ہیں، کہ ان یوتھ سینٹرز میں ہم وہ کریئر سروسز کا فیسلٹی کہ بچے آئے تو ان کو بتایا جائے کہ آپ کو اگر کسی ایک انٹرسٹ ہے کہ میں نے لائر بننا ہے، میں نے بینکر بننا ہے، میں نے کیا بننا ہے، تو اس میں ان کو بتایا جائے کہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بہتر پریزنٹ کرنے کے لیے اپنا سی وی کیسے بنانا چاہیے، جب آپ جائیں گے انٹرویوز دینے کے لیے وہ انٹرویوز میں آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کریں، کہ جو روزگار کے مواقع ہیں چاہے وہ حکومت کے ادارے میں ہو چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو، میں اس سینٹر کے تھرو ان نوجوانوں کو کنیکٹ کرنا چاہوں گا تاکہ وہ ہر جگہ خود دھکے کھا کے تلاش نہ کرنا پڑے، ہم ان کے لیے ایک سہولت اس طریقے سے پرووائڈ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو نوجوان اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، آپ یا کوئی اور
اپنے آپ کا سکلز میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں, جو ماڈرن سکلز ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, جو ٹیکنیکل سکلز ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہم ووکیشنل ٹریننگ سروسز دلوا کے وہ بچے کو, اگر وہ اپنے آپ کو بہتر کروانا چاہتے ہیں تو وہ سکلز میں دلوانا چاہوں گا. اب میں اس حد تک تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارا لینگویج سروسز بھی موجود ہو. اس لیے میں نے, جب میں ملک کا وزیر خارجہ تھا, تو میں نے دیکھا کہ دنیا بھر میں گنجائش ہے کہ پاکستان کے نوجوان جا کے کام کر سکتے ہیں. تو ہم ان کو انشاءاللہ تعالیٰ باہر کی دنیا سے کنیکٹ بھی کریں گے. اگر وہ جاپان جا رہے ہیں تو میں 6 مہینہ کے جاپانیز کورس دلوا کے اپنا سکلز وہ لے سکتے ہیں اور باہر جا کے وہ کام کر سکتے ہیں. تو مقصد اس سینٹر کا صرف اتنا ہے کہ نہ صرف یہ ایک ایسا مثبت ایکٹیویٹی کے لیے ایک جگہ دیا جائے جہاں کراچی کے عوام, پاکستان کے عوام آ سکے, اپنا پڑھائی بھی کر سکے, کھیلنا چاہے تو کھیل سکے, بٹ مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ کم پبلک سپیسز ہے یا ایسے جگہ ہیں جہاں ہمارے نوجوان جا سکتے. سر میں تو یہ چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی جیتے. اگر پیپلز پارٹی جیتے گی, جو الیکٹرسٹی کی جو ابھی آج کل الیکٹرک بڑے کراچی میں جا رہی ہے, اس کے علاوہ پانی کی بڑی پرابلمز ہیں, اس کے علاوہ اور بھی دیگر پرابلمز ہیں, گٹر کھلے ہوئے ہیں, یہ سب کچھ کے بارے میں آپ کیا بولنا چاہیں گے؟ تو بہت مسائل ہے. جی جی جی. میں اور اگر مجھے تو ایسا لگتا ہے اگر آپ کی پارٹی جیت جاتی پیپلز پارٹی, تو مجھے لگتا ہے سارے معاملات ختم ہو جائیں. میں چاہتا ہوں کہ میں تمام مسائل کا حل نکالوں. بہت مشکلات ہے. جو ایک ہمارا فائدہ میں چیز جا رہا ہے کہ یہ پہلی بار تاریخ میں ہوگا کہ جو بلدیاتی نظام ہے کراچی کا, وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. کراچی کے عوام نے میرا میئر منتخب کروایا. تو مجھے یہ پہلے بھی تو پیپلز پارٹی کا حکومت رہا, مگر وہ ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں صوبائی حکومت اور بلدیاتی نظام. نقصان اس کا کراچی کے عوام کا ہوتا ہے. تو اس دفعہ اگر کراچی کے عوام اب بلدیاتی الیکشنز جتوائے ہیں, اگر ہمیں ایم پی ایز ایم این ایز بھی جتواتے ہیں, تو میرے لیے زیادہ آسان ہوگا کہ میں کراچی کے مسائل کا حل نکال سکوں. جہاں تک ہمارا بجلی کے مسئلے ہیں, پانی کے مسئلے, انفراسٹرکچر کے مسئلے, پبلک ٹرانسپورٹ کے مسئلے ہیں, یہ ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اگر بجلی کا جو ایشو ہے, کوئی اب گیٹ الیکٹرک پہ اعتماد نہیں کرتا. وفاقی ادارے جو ہے وہ اب عوام بیزار ہے, خاص طور پہ بجلی کے مسئلے میں. اس کے لیے میں نے 2-3 منصوبے سوچے. ایک جو کراچی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کہ الیکٹرک کا منوپلی کو ختم کرنا پڑے گا, کہ وہ بھلے اپنے کام کرتے رہیں مگر ساتھ ساتھ دوسری کمپنیز کو اجازت دینا چاہیے کہ وہ آئے اور کراچی میں کہ الیکٹرک کے ساتھ کمپیٹ کرے. اگر آپشنز ہوں گے تو پھر ان پہ بھی پریشر ہوگا کہ وہ بہتر پرفارم کرے کراچی کے عوام کے لیے. میں ساتھ ساتھ جو میں نے ملک بھر میں 2 سولر کے پروجیکٹس کا اعلان کیا ہے. ایک جو ہمارا گرین انرجی پارکس ہوں گے, ہم نے کراچی کے باہر آلریڈی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو آغاز لیا ہے کہ ہم گرین انرجی پارک بنائیں گے, جس کے تھرو ہم کم قیمت پہ بجلی کراچی کے عوام کو پہنچانا چاہیں گے. ساتھ ساتھ میں جو غریب عوام ہیں, جو حقدار ہیں, ان کے لیے میں 300 یونٹ سولر کے تھرو حکومت کی طرف سے بجلی فراہم کرنا چاہوں گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر کسی کا حق ہے کہ وہ اپنے انرجی کا جو ضروریات ہے وہ پورا کرے. جو افورڈ نہیں کر سکتے, ہمیں ان کو اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ بھی کرنا چاہیے. اور جہاں تک موسمی تبدیلی ہے اور وہ مسئلے ہیں, تو اس لحاظ سے بھی یہ ایک اچھا قدم ہوگا. سر بہت ہمبل ہیں اور سر بہت اچھے ہیں بھائی. اور اس کے علاوہ جو ہے سر, میں تو نیکسٹ ریلی میں آ رہا ہوں اور آپ لوگ بھی آئیں بھائی نیکسٹ ریلی میں, بہت اچھی ریلی. اور سر جو ہے سب کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور بہت اچھے سے سب مطلب تقریر دیتے ہیں اپنی. اور سر تھینک یو کہ آپ نے میرے لیے ٹائم نکالا. میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ آئے ہیں, آپ نے ہمارا انٹرویو کیا. انشاءاللہ 5 سر آپ نے مجھے ٹائم دے دیا, میں آپ سے مل لیا, میں نے آپ سے ہینڈ شیک کر لیا, میرے لیے اتنا بہت بڑا. تھینک یو بھائی. آپ اپنے آپ انشاءاللہ ہم 5 فروری کو کراچی آئیں گے. کراچی میں بھی میں ریلی نکالوں گا, تو وہاں آپ کے لیے مزید. کراچی میں کس جگہ نکالیں گے سر آپ؟ ہم بلاول ہاؤس سے نکلیں گے, ساؤتھ سے ہوتے ہوئے لیاری, کماری, لیاری ایسٹ سے ہوتے ہوئے ہم پھر ملیر کے میں اینڈ کریں گے اپنا. اچھا سر, اس کے علاوہ میرا جو بڑا بھائی ہے نا, وہ بھی آپ کو بہت بڑا فین ہے. وہ مجھے بولتا ہے کہ میں صرف اور صرف ووٹ دوں گا تو پیپلز پارٹی کو دوں گا. بڑا بھائی کیا کرتا ہے؟ میرا بڑا بھائی یونیورسٹی میں, ہمدرد یونیورسٹی. اچھا ماشاء اللہ, ویری گڈ. میں تو میرے بھائی کو ذرا بتا دیں. آپ سب اپنا پڑھائی مکمل کریں,
تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور اسی طریقے سے سیاست میں انگیج رہا کریں. یہ آپ کا ایک طاقت ہے، جو آپ کا ووٹ کا طاقت ہے، یہ آپ کا ایک طاقت ہے، یہ ضائع نہ ہو. آپ اپنے ساتھیوں کو بھی سمجھائیں کہ اپنا ووٹ جو طاقت ہے وہ ضائع نہ ہونے دے، آپ ایسے استعمال کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی آپ کا کام آ سکے گا تو پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں. اگر آپ سمجھتے ہو کہ کوئی اور آپ کا کام آ سکے گا تو ان کو ووٹ دیں، مگر ووٹ ضرور کاسٹ کریں. اور آپ جب تک الیکشن ہے، آپ یہ اپنا ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی یہ تھوڑا سا کنونس کریں کراچی کے عوام کو کہ گھر میں نہیں بیٹھنا. کراچی کی قسمت بدلنا ہے تو باہر نکل کے تھپا لگانا. کراچی قسمت تو بھائی صرف اور صرف پیپلز پارٹی ہی صحیح کر سکتی ہے، اور اس کے علاوہ بھائی پیپلز پارٹی کو ہی میں تو ووٹ دوں گا، اور آپ لوگ بھی دیں بھائی. سر بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ.